السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آج ہمارے کے ساتھ طیبہ راجہ، صنم جوید اور بھی خواتین جو جیل میں ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ ان کے اوپر بڑا دباؤ ڈالا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ جنسی تشدد بھی کیا گیا۔ جی ہاں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو پولیس ہے اس کو اور کوئی کام نہیں۔ کل میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک لڑکی کا میسج سن رہا تھا، وہ آئی جی کو کہہ رہی تھی کہ اپنی پولیس کو سمجھائیں کہ وہ ہمیں گندی گالیاں دیتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ بغیر مقصد کے گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ سب کے علم میں ہے، میں نے اس پہ بے شمار پروگرام کیے کہ جو پاکستان میں آپ کے علاقے میں سب سے حرام کا ہوگا نا، اسے پولیس میں بھرتی کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ آپ کو بہت کم بندے ایسے نظر آئیں گے جو وہاں پہ ایسے ہوں کہ حلال کے کام کرتے ہوں۔ محلے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں آپ نظر ڈال لیں، رشوت دے کے وہ لوگ بھرتی ہوتے ہیں، پھر ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ جب انہیں یہ میرا خیال ہے کہ ٹریننگ دی جاتی ہے تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں وہ بھی تشدد کرتے ہیں، گندی زبان، گندی گالیاں، نہ تمیز نہ تہذیب، دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ آج کے پروگرام میں ایک بڑی حیران کن بات سامنے آئی ہے کہ صنم جوید نے کہا کہ میں پریس کانفرنس کروں گی، اور جب اس کا پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ کہتی کہ پہلے تو میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں تھی، اب میں پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا اعلان کروں گی، اور پھر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ضمانت ہوتی ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کا والد بیچارہ وکیل لے کے کبھی کسی جگہ پہ کبھی کسی جگہ پہ، اور اسی طرح دوسری لڑکیاں ہمارے کیونکہ جرنیل جو ہیں انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اب یہ جنگ ہماری ان لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوگی، اور کل کو اگر کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اپنی خواتین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اور یہ جو عمران خان ہے اس کا بھانجا جو ہے کوئی 90 دن ہو گئے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا، وہ بھی جیل میں ہے۔ آئین کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں جو بھی آپ گرفتار کرے اسے یہاں پہ عدالت میں پیش کریں، مگر ہمارے آئین نام کی وہ چیز نہیں۔ اچھا، صنم جوید کی اس بات نے بڑے بڑے جو طاقتور لوگ تھے ان کو میرا خیال ہے کہ سبق دے دیا کہ آپ جو مرضی کر لو، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، آپ مجھے مار دو، آپ مجھے 20 دفعہ بھی جیل بھیج دو، وہ کہتی ہے، مگر میں پریس کانفرنس اب کروں گی تو عمران خان کے حق میں کروں۔ ایک جو اور بات ہے کہ اگر غور کرے تو سسٹم دنیا کا ایسا بنا، کسی چیز کو دبائیں آپ تو وہ ضیابطہ ابھر کے باہر آتی ہے۔ بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے نام اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھ کر ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں، ہمارے جرنیل سیدھی بات ہے وہی طاقتور ہے، وہ سوچ رہے کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ وہ ایک کو سنبھالتے ہیں، دوسری طرف پکڑے جاتے ہیں، دوسری طرف مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ 2 وزیر اور سابق تھے ان کو بھی پکڑ لیا، تو یہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی ان کا پروگرام ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے نہیں دیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جی عمران خان کو دوائی مل رہی ہے، لیکن عمران خان کی قربانی جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی۔ یہ جو رانا ثناء اللہ، مریم، اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا، آپ یہ بات لکھ لیں کہ ان کی زندگی جس طرح پھر یہاں گزرے گی پاکستان میں، وہ سری لنکا لوگ بھول جائیں گے، کیونکہ ہماری جو قوم ہے وہ تھوڑی آتی ہے ہوش میں، لیکن لیٹ آتی ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آ جائیں گے ہوش میں۔ ناظرین، جو نگران وزیر اعظم ہے وہ نون لیگ کا ہے، یہ آپ پکا لکھ لیں۔ جو صوبائی وزیر ہے وہ بھی نون لیگ کے ہیں۔ اب جو حالات بنے ہوئے پاکستان میں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو الیکشن کیسے جتوانا ہے، کیونکہ ووٹوں کے ذریعے تو نون لیگ الیکشن نہیں جیت سکتی، تو اس کے لیے آج کل
کافی اجلاسات ان کے ہو رہے ہیں خفیہ. اور پھر جو لوگ عمران خان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کوئی پروگرام کرتے ہیں، لوگ ان کو بھی سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی آپ لوٹ مار کا کیس نہیں ڈال سکتے. کئی لوگ ہیں اس کے لیے قسم کھانے کے لیے تیار ہیں. ان کے لیے کوئی قسم نہیں کھائے گا، نہ ہمارے جرنیلوں کے لیے، نہ ہمارے یہ جو ہے ادارے ہیں ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ان کی قسم دیتا ہوں. عمران خان کی قسم بھی دے رہے ہیں لوگ. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ آئے دن سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہے، کبھی خواتین آ جاتی ہیں، کبھی مرد آ جاتے ہیں. تو جناب یہ جو پریس کانفرنس کا خواب ہے، جس طرح سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ لڑکیوں کو توڑ پائیں گے، انہوں نے بڑا ظلم کیا ان کے اوپر. ختیجہ شاہ پہ بھی. اور ختیجہ شاہ کوئی غریب عورت نہیں ہے، کوئی غریب لڑکی نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ملینئر ہے، پیسے والی عورت ہے. اور اس کی تذلیل کی. پھر یہ صنم جاوید ہے، اس کے میاں کو پکڑ لیا، پتہ نہیں کس کس کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے رہے، کسی کے اوپر کوئی مقدمہ بنا دیا، کسی کے اوپر کوئی مقدمہ بنا دیا. ان کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کون کون سے مقدمات بنا رہے ہیں. جو جی میں آتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے، جیسے دل چاہتا ہے اسی طرح وہ مقدمہ بنا دیتا ہے. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ جب ضمانت ہوتی ہے تو پھر پکڑ لیتے ہیں. پولیس ہے وہ حرام خور ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا. ان کا کام ہی یہ ہے کہ سارا دن کبھی کسی کو پکڑ لو، کبھی کسی کو پکڑ لو، اور کوئی ان کو کام نہیں. اچھا، ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جتنا مرضی آپ کر لے، آج بھی عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہے. 80% لوگ جو ہے وہ عمران خان کو پسند کر رہے ہیں. جو بھی سروے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ سروے آتا ہے پھر یہ طاقتور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو دبا لیں گے، لیکن ایسے نہیں ہو رہا. اب جو پارٹی میں لوگ آ رہے ہیں ان میں وکلاء بہت زیادہ. وکلاء کو اکٹھے رہنا چاہیے. منڈے کو، سوموار کو باقاعدہ طور پر لاہور جو عدالتیں ہیں وہ بھی بند رہیں گی، کیونکہ وہاں پہ جو وکیل ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہاں کوئی عدالت نہیں کھلے گی. عمران خان کے جو مقدمات ہیں وہ ٹھیک طرح صاف شفاف چل نہیں رہے. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم. جج بکے ہوئے ہیں، عامر فروخ ہے، دوسرے تیسرے سب حرام خور ہیں، ان کو خرید لیا گیا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی اس کی جب فوت ہوئی اس کا جنازہ لے کے نہیں گیا، اب یہ بھی لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیل جو ہوئی ہے صاف نظر آ رہی کہ اب یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا آرام سے. تو جناب جو کچھ ہمارے جرنیل کر رہے ہیں مناسب نہیں ہے. میں تو ہر پروگرام میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، آج بھی آپ اگر صبح کے بھولے ہوئے شام کو گھر آ جائے تو آپ کو بھولے ہوئے نہیں کہیں گے. آج بھی پاکستان کے مخلص بنیے، پاکستانی عوام کے مخلص بنے، پاکستانی عوام کے لیے کوئی اچھے فیصلے کرے. تاریخ آپ کو یاد رکھے گی. دیکھ لے، اب تصویریں لگی ہوئی تھی رحیل شریف کی اور بھی جرنیلوں کی، مشرف کی، کسی کی تھی کہ یہ سڈنی میں جائیداد بنا لی اس نے، کسی نے کسی جگہ، کسی نے کسی جگہ. صبح کے پروگرام میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جرنیلوں پہ بھی قبضے کرنے کے الزامات ہیں. کتنے تکلیف تھی. فیض حمید کے بارے میں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا. لیکن عدالتوں میں یہ ہمت نہیں ہے، عدالتوں میں یہ جرت نہیں کہ ان کے خلاف فیصلے کر سکیں. ہماری عدالتیں کیونکہ خود قبضہ گروپ ہے. اب مجھے بتائیے، جو عدالتوں میں ہمارے آپ کے جو سپریم کورٹ میں بیٹھا اس کی بیوی خود جو ہے اس کے پاس لوٹ مار کی دولت ہے جس کو خود نہیں پتا، اور خود وہ آج تک کوئی صفائی پیش نہیں کر سکتی. آپ کو یاد ہوگا کبھی بساکھیوں کے ساتھ چلتی تھی، کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی کوئی ڈرامہ. تو ان لوگوں سے آپ کس چیز کی توقع سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انصاف ہوگا کوئی. یہاں پہ تو آپ اپنے چینل پہ ٹھیک بولنا شروع کر دے تو یہ جعلی ای میلیں ڈالنی شروع کر دیتے، اور لوگوں کو، یوٹیوب والوں کو بتاتے ہیں جناب کہ یہ پروگرام ہمارے لیے ٹھیک نہیں. کیونکہ یوٹیوب کی ٹیم کو بھی چاہیے کہ انہیں بھی دیکھنا چاہیے چینل کو کہ جناب اس میں جھوٹ کیا ہے. آپ کے تو ہر جگہ پہ یہاں پہ نعرے لگتے چور 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 کے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ پتہ نہیں وہاں پہ تھوڑی بہت سستی ہو رہی. ویسے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارا زیادتی نہیں ہونی چاہیے.
لوگوں کے چینل بھی اسی طرح بند کروائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، حالات حاضرہ میں 14 پاکستانی گرفتار اسپین میں ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر تک پروگرام آ رہا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔